جب ہم خان صاحب سے ملنے کے لیے آتے ہیں اس ٹائم پہ بھی قدغن لگایا جاتا ہے. آپ حکومت کے اقدامات کو مد نظر رکھیں, وہ ہمیں بیک برنر پہ لے کے جا رہے ہیں, جبکہ ہماری کوشش ہے کہ پارلیمان میں بات کر کے ہم آگے بڑھیں. پرائیویٹائزیشن بہت ضروری ہے. ایکسپینڈنگ دا ٹیکس نیٹ اینڈ گوئنگ ٹورڈز ریٹیلرز فار انسٹنس, یہ بہت ضروری ہے. پراپرٹی ٹیکس کو انفورس کرنا بہت ضروری ہے. جہاں پہ نان ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے رہے ہیں آپ, وہ بھی کم کر سکتے ہیں. سارے مسئلوں کی جڑ NFC ایوارڈ ہے, وہ حل نہیں کریں گے تو مشکل ہو جائے گی. ویلکم ٹو نیوز وائز, میں ہوں عارفہ نور. آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک طرف حکومت سازی کا جو عمل مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور دوسری طرف حکومتی اتحاد کے تعلقات پاکستان تحریک انصاف سے. وفاقی کابینہ بھی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی. گزشتہ روز اوتھ ٹیکنگ بھی ہو گئی وفاقی کابینہ کی. اب جانے پہچانے پاکستان مسلم لیگ نواز کے نام تو تھے ہی صحیح, ان کو تو سبھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ایک دو نئے جیسے چہرے جیسے کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب, ان کا بھی بہت ذکر ہو رہا تھا, اور یہ اب کافی واضح ہو گیا تھا بہت دنوں سے کہ اسحاق ڈار صاحب کابینہ کا حصہ تو ضرور ہوں گے مگر شاید وہ وزیر خزانہ نہ ہوں, اور ایسا ہی ہوا. مگر سرپرائزنگ بات جو ہم کہہ سکتے ہیں, جس پہ سبھی چونکے, سبھی نے جس پہ بات کی, وہ تھی محسن نقوی صاحب. کیئر ٹیکر پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو رہے, وہ وفاقی کابینہ میں انٹیریئر منسٹر بنائے گئے ہیں. کیا انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز جوائن کر لی ہے, کیا کوئی اتحادی جماعت جوائن کی ہے؟ اب کہا جا رہا ہے کہ وہ سینٹ کے الیکشنز میں بھی حصہ لیں گے, مگر سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے وہ اس حکومت یا اس وفاقی کابینہ کا حصہ بنے. اس پر بھی بات کریں گے. ساتھ میں ہم ذکر کریں گے پاکستان تحریک انصاف کا, اس کے تعلقات جو حکومتی اتحاد ہے اس سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کوئی بہتری آئی ہے. پازیٹیو چینج ہے کہ آج جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرنے آئے ہیں. اس وقت ملاقات غالباً جاری ہے, جس میں آبویسلی بہت سے ایشوز جو صوبے کے اور وفاقی حکومت کے وہ ڈسکس ہوں گے. مگر دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو قانونی مسائل ہیں, جن میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اگر تعلقات جو پولیٹیکل پارٹیز میں بہتر ہونے ہیں تو وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی نرمی دکھائی جائے گی, وہ نظر نہیں آ رہا. گزشتہ دنوں میں پاکستان تحریک انصاف نے جب احتجاج کیا تو صرف پنجاب میں ان کے احتجاج پر ایک کریک ڈاؤن ہوا, سندھ میں, اسلام آباد میں ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب کی محکمہ ہے, داخلہ کا محکمہ ہے, اس نے سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے اڈیالہ جیل میں اور مختلف جیلز میں ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ کر دیا ہے. کامن پرسیپشن یہی ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی لیڈرشپ کی ملاقات نہ ہو سکے. ان سب معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم دستگیر صاحب, وفاقی وزیر ہیں, سینئر لیڈر پاکستان مسلم لیگ نواز. ویلکم ٹو دی شو سر. بہت شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا. جی خرم صاحب, سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ محسن نقوی صاحب کا وفاقی کابینہ میں ہونا, سر یہ کچھ ہمیں سمجھائیں. اگر علیم خان صاحب موجود ہیں, خالد مقبول صدیقی صاحب موجود ہیں, وہ تو اتحادی جماعتیں ہیں, آبویسلی انہوں نے آپ کو ووٹ دیا, سپورٹ کیا, وہ سمجھ آتا ہے. سر محسن نقوی صاحب کس طرح وفاقی کابینہ تک پہنچے؟ جی یہ تو پھر سوال یہ بھی اٹھے گا کہ وہ نگران وزیر اعلیٰ تک کیسے پہنچے. وہ ایک باصلاحیت شخص ہیں, اور انہوں نے جو پنجاب کے اندر ایک گورنمنٹ ایک نگران وزیر اعلیٰ کے طریقے سے چلائی ہے, اسی کو دیکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ انہیں کابینہ میں لینا چاہیے. شہباز شریف صاحب بطور ایک منتخب وزیر اعظم کے, ان کا استحقاق ہے کہ وہ اپنے لیے جو وہ سمجھتے ہیں کہ بہترین ٹیم ہینڈل کر سکتی ہے پاکستان کے اس وقت کے جو چیلنجز ہیں, انہوں نے ان کا انتخاب کر لیا. تو سر یہ کیا پھر ہم یہ سمجھیں کہ انہوں نے مطلب کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی چوائس ہے, اینڈ آبویسلی دین دا نیکسٹ کویسچن از کہ کیا انہوں نے آپ کی جماعت جوائن کر لی ہے؟ جیسے محمد اورنگزیب صاحب بھی آئے ہیں
تو ان کے بارے میں بھی جنرلی پرسیپشن تو یہی ہے کہ وہ اب پی ایم ایل این کے قریب تھے، ان کے غالباً بھائی جو ہے وہ بھی پنجاب حکومت میں کام کرتے رہے ایٹ سم سٹیج. تو آئی مین از ہی اے ممبر آف پی ایم ایل این ناؤ؟ سینٹ میں بھی اب آپ ان کو الیکٹ کروائیں گے جو گفتگو ہو رہی ہے؟ کو آئین کی طرف سے یہ ایک اختیار دیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو بہتر سمجھتے ہیں، جن کے ٹیلنٹس وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر طور پہ ان کی کابینہ چلانے میں کام آ سکتے ہیں، ان کا وہ انتخاب کریں. اور اس سلسلے میں اگر پرائم منسٹر مسلم لیگ نون کے ذریعے ان کو سینٹ میں لانا بھی چاہتے ہیں تو وہ بھی ان کا استحقاق ہے، وہ صدر ہیں جماعت کے. زیادہ ایشو ان سارے جو بھی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ یہی ہوگا، جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں the proof of the pudding is in the eating، کہ کیا یہ صاحبان جو ہیں دونوں، یہ ان کی سیاسی جو وابستگی ہے کہیں بھی ہو، اس وقت تو وہ سارٹ آف کسی جماعت کا رکن نہیں ہے، تو لیکن کیا وہ پاکستان کے لیے پرفارم کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، یہ سوال ہے. بٹ سر آبویسلی جب محسن نقوی صاحب کا ذکر آئے گا تو پھر سوال یہ بھی اٹھیں گے کہ وہ پنجاب میں نگراں حکومت چلاتے رہے، پاکستان تحریک انصاف نے ان کے اوپر بہت الزامات بھی لگائے. اب اگر وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا حصہ بن جاتے ہیں یا وفاقی کابینہ میں کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر جو ان کے اوپر الزامات لگتے رہے بائس کے، یا وہ یہ بات کرتی رہی پاکستان تحریک انصاف کہ وہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے کام کر رہے تھے، ان الزامات کو تقویت نہیں ملے گی؟ جی اگر الزامات پر حکومتیں چلانی جانی ہوتی تو پھر مسلم لیگ نون کی حکومت یا مسلم لیگ نون کے جو منتخب لوگ تھے وہ 2014 میں ہی ملک چھوڑ جاتے اور سب کچھ تیاب کر جو ہے، کیونکہ ان کے تو الزامات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. انہوں نے قوم کو 126 دن دھرنے کی آگ میں جھونکے رکھا، اور جب دھرنے کے بعد عدالتی کمیشن بنا اور اس میں ثابت ہوا کہ ان کے سارے الزامات جھوٹے تھے اور غلط تھے، اور اس کے بعد بھی جتنی بھی اگر پاکستان میں انتخابی اصلاحات ہوئی ہیں وہ ان کے دھرنوں اور الزامات کی بنیاد پر تو نہیں ہوئی، وہ تو پارلیمان کے اندر ایک دوسرے سے بات کرنے سے، قانون سازی کرنے سے ہوئی ہیں. تو لہذا الزامات کی بنیاد پہ تو میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ الزامات جن کے پیچھے کوئی بنیاد نہ ہو، جو کسی کورٹ میں جا کر ثابت نہ کوئی کر سکے، اس کی بنیاد پر وہ بالکل ہی کوئی بیسس نہیں ہے اس پہ حکومت اپنے فیصلے کرے. تو سر بٹ قانونی قدغن بھی تو ہے کہ جو لوگ کیئر ٹیکر کیبنٹ کا حصہ ہوتے ہیں ان کو الیکشن میں حصہ نہیں چاہیے. اب وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے، وفاقی کابینہ کا حصہ ہے. تو جی یہ دیکھیں یہاں ایک گرے ایریا ہے قانون میں. یہ ضرور ہے کہ نگران کابینہ گرے ایریا ہے سر؟ جی بالکل گرے ایریا ہے. نگران حکومتوں کے، جی مجھے اگر آپ اجازت دے دیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ نگران حکومت کی ذمہ داری ہے عام انتخابات کروانا. سینٹ کے انتخابات نگران حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، تو لہذا جو انتخابات ان کی ذمہ داری ہیں ان میں حصہ لینے سے ان کو روکا گیا ہے. سینٹ تو ایک مستقل اب ہاؤس ہے الحمدللہ پاکستان کی پارلیمان کا، تو وہ اس کے لیے یہ اس پہ کوئی بحث کر سکتے ہیں کہ اچھا جی الیکشنز کا مطلب ہے کہ آپ سینٹ کے اندر بھی اپیئر نہیں ہو سکتے، لیکن سینٹ کی جو سچویشن ہے اس کا نگران حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک مستقل ہاؤس آف دا فیڈریشن ہے. تو لہٰذا اگر وہ صاحبان جنہوں نے یا خواتین جنہوں نے نگران حکومتوں میں سرو کیا ہے اگر وہ سینٹ کے اراکین بننا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی قانونی قدغن نہیں ہے، وہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایشو ریز نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا سر، پاکستان تحریک انصاف کی اتوار کے دن انہوں نے احتجاج کیا، صرف جو پنجاب میں ان کی ریلیز تھیں ان کو روکا گیا. اسلام آباد میں بھی پی ایم ایل این کی حکومت ہے، یہاں کسی قسم کا کوئی ہمیں کریک ڈاؤن نہیں نظر آیا. پنجاب میں نظر آیا، سندھ میں بھی وہ احتجاج کرتے رہے. سر از دس لائک اے پنجاب اسپیسیفک پالیسی ہم کہیں تو یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے، صرف آپ کی پنجاب میں جو حکومت ہے اس کی پالیسی ہے؟ نہیں جی، پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنا ہاؤس لاہور کو جلانا کوئی پنجاب اسپیسیفک پالیسی تھی اس فاشسٹ جتھے کی، یا جو پنجاب پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینکنا
اور پنجاب پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگانا اور پنجاب پولیس کی گاڑیوں کو لاہور کی نہر میں ڈبونا، یہ بھی شاید کوئی پنجاب اسپیسیفک پالیسی تھی. تو لہذا یہ پنجاب کی انہی سڑکوں پہ جہاں یہ احتجاج کیا گیا ہے، یہ بہتر یہی ہوتا کہ ان لوگوں کو جو چند گھنٹے کی حراست میں لیا گیا وہ بھی نہ لیا جاتا. لیکن بہرحال پنجاب اور لاہور شہر کے اندر خاص طور پہ جو اس جماعت کا ریکارڈ ہے احتجاج کا، وہ تو تشدد سے بھرپور ہے. ان لوگوں نے ہسپتالوں پر بلوے کیے ہیں لاہور شہر میں 1 سے زائد دفعہ. تو لہذا اسی کو دیکھ کر جو ہے ایک ریکارڈ اس قسم کا ہے کہ احتیاط کی جا رہی، اسی لیے چند گھنٹے کی حراست ہوئی اور اس کے بعد جو بھی لوگ گرفتار تھے ان کو جو ہے آزاد کر دیا گیا. نہیں تو سر مطلب کہ پھر آپ کی بات سے میں یہ سمجھوں کہ شہباز شریف صاحب کو اس پارٹی سے اسلام آباد میں کوئی خطرہ نہیں ہے. The problem only lies when مسئلہ صرف تب ہوتا ہے جب پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی سڑکوں پہ نکلتی ہے. فاشسٹ سے پورے ملک میں ہے. اگر تو سب سے زیادہ خطرہ وہ تو پشاور میں ہے، جہاں ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگائی گئی اور بالا حصار کے قلعے کے اوپر حملہ ہوا، وہاں 150 جانور انہوں نے زندہ جلا دیے. سر وہ 9 مئی میں ملوث ہیں، وہ تو چیف منسٹر صاحب آج آپ کے پرائم منسٹر سے بھی مل رہے ہیں. تو وہی تو کہہ رہی ہوں نا، پھر شہباز شریف صاحب کی پالیسی فرق ہے جو باقی پارٹی کی پالیسی ہے اس سے. شہباز صاحب کے ذمے وفاق کو ساتھ لے کر چلنا ہے، وزرائے اعلیٰ کے ذمے ان صوبوں کا امن و امان ہے. فرق یہ ہے کہ انہوں نے شہباز صاحب کو کہ 24 کروڑ عوام نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ چونکہ وفاق اور صوبوں کا ایک بنیادی اور بڑا گہرا تعلق ہے، انہوں نے ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اور یہی تو آئی تھنک شہباز شریف صاحب کی جو جمہوری رواداری ہے کہ وہ لوگ جو ہر طریقے سے ان کی جماعت پر حملہ آور رہے ہیں، اور صرف 9 مئی کو نہیں ہوئے تھے، میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ یہ جماعت خیبر پختونخوا کے تمام وسائل کے ساتھ، آنسو گیس کے ڈرموں کے ساتھ 31 اکتوبر 2016 کو بھی اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے تھے. لیکن وہ ریکارڈ اپنی جگہ پر ہے ان کے تشدد کا، لیکن ہم نے چونکہ آگے بڑھنا ہے اور یہ بھی سمجھانا ہے. بہت بہت شکریہ خرم صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے سب بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم پاکستان تحریک انصاف کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. یہ جو 2 ہفتے کا بین ملاقاتوں پہ لگایا گیا، یہ صرف اڈیالہ تک محدود نہیں ہے. کچھ رپورٹس موصول ہوئی تھیں تخریب کاری کے حوالے سے، جس کے تحت اڈیالہ جیل، میاں والی جیل، ڈیرہ غازی خان جیل، ان 3 جیلوں کا سیکیورٹی آڈٹ کیا جا رہا ہے. اتنی سی بات پہ یورپین یونین کو یہ کہنا کہ آپ GSP+ اسٹیٹس وڈرا کر لیں، اس ملک کی سالمیت کے خلاف یہ سازش. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم سیاست پر گفتگو جاری رکھیں گے. ہم بات کریں گے جو پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر بین لگا دیا گیا ہے، کیونکہ جیل سیکیورٹی کا معاملہ ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف نے بہت شدید احتجاج بھی کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے جو علی ظفر صاحب کی طرف سے ایک پرائیویٹ ٹاک شو میں یہ آفر آئی کہ اگر جو حلقے ہیں جن کے اوپر ان کو اعتراضات ہیں ان کا آڈٹ کروایا جائے، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین قیدی ہیں ان کو رہا کروایا جائے اور جماعت کو احتجاج کی اجازت دی جائے، تو یہ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہے. ان سب ایشوز پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر عباس بپی صاحب، رہنمائے پاکستان تحریک انصاف. ویلکم ٹو دی شو سر. اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اب پہلے آپ لوگوں نے IMF کو خط لکھ دیا، آپ GSP+ کو، آپ وہ یورپین یونین کو آپ نے خط لکھ دیا، کیا چکر ہے؟ اچھا، میں سمجھتا تھا کہ یہ بہت بڑے افلاطون ہے یہ جو گورنمنٹ آئی ہے، بڑے سائنسدان قسم کے لوگ ہیں، لیکن آج جو حرکت آتارن نے کی ہے، میں تو ہی از ٹوٹلی لاسٹ ہوپ ان اٹ. یعنی کہ ایک ملک کا انفارمیشن منسٹر ایسی انفارمیشن پاس کر رہا ہے جس کا سرے سے تعلق ہی کوئی نہیں. ہماری طرف سے نہ کوئی پٹیشن ہے، نہ کوئی ریکویسٹ ہے، نہ کوئی ریکوزیشن ہے، نہ ہم نے سائن کیا ہے، نہ ہماری پارٹی سے اس کا تعلق ہے. آن لائن پٹیشن کچھ عام پرائیویٹ لوگوں نے اس کو جنریٹ کیا، لوگوں نے اس کو فالو کیا، لاکھوں لوگوں نے اس کو سائن کرنا شروع کر دیا. ایک عام پاکستانی کا اس سے تعلق ہے. اٹس نتھنگ ٹو ڈو. آپ کا کوئی سپورٹر تو نہیں ہے؟ ایک بھی ہمارا نہ کوئی PTI کے پیج کا ہے، نہ ہماری لیڈرشپ کا، کسی نے اس کے اوپر کوئی نہ سائن کیا، نہ ہمارے ساتھ تعلق ہے.
اور وہ چلتی چلتی اتنی وائرل ہو گئی کہ پاکستان کی آواز بن گئی, جسٹ بیکاز کہ ہر وہ چیز ہم سے لنک کر دی جاتی ہے, اس لیے کہ جی اس کو بھی پی ٹی آئی کے ساتھ لنک کر دیں. بٹ ایکسپٹ دیٹ, آپ لوگوں کی آواز سنتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے 8 فروری کو بھی لوگوں کی آواز نہیں سنی, آپ یہ بھی اس کے اوپر اعتراض ڈال. پیپل اسپیک, میرے لیے آپ سب کچھ ہیں جی میرے لیے. تو دا پوائنٹ از لسن ٹو دی پیپل, لوگوں کی دل کی آواز سنیے. آخر کب تک آپ یہ کان بند کر کے, آنکھیں بند کر کے, زبان بند کر کے بیٹھے رہے ہو؟ I'm telling to everybody. So یہ جو آن لائن ریکوزیشن ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. This is normal پاکستان کے masses ہیں, they're just doing it. اچھا سر, یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی ملاقاتیں عمران خان صاحب سے نہیں ہو رہی, کیا معاملہ ہے, and what is going to be the next step؟ کیونکہ حکومت کی طرف سے تو انہوں نے تو اس کو ایک لارجر سیکیورٹی کا ایشو بنا دیا ہے نا, جس میں کسی سے. میں جب آپ سے بات کرتا ہوں, I mean this system, ٹویٹر ایکس بند کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ ٹھیک ہے, یوتھ کی آواز تھی, آپ نے بند کر دیا بیکاز یو نو ایک رور ہے, اپ رور ہے اگینسٹ سٹنگ گورنمنٹ. وہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں بند ہوا, آپ نے سنا نہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بھی کہا اور عطا تارڑ صاحب نے بھی کہا وی پی این لگائیں اور چلائیں. وی پی این کو رہنے دیں, اپنا ٹویٹر چلا دیں. پاکستان میں کتنے لوگوں کو بس وی پی این ہے؟ ایکس پاکستان میں بند ہے, اٹس ناٹ ورکنگ, اور وہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے جی ایکس کا ہے. نمبر 1. نمبر 2, ڈر یہ ہے کہ اس وقت وہ جس اخباریں جہاں پڑھا کرتی تھیں اس میں ہوتے 3 عورتیں 3 کہانیاں. ایک خاتون اس وقت لاہور میں ہیلی کاپٹر نہیں, ایک عورت مطلب وہاں بیٹھ کے ہیلی کاپٹر پہ ایسے پھر لیے جیسے وہ مینڈیٹ لے کے آئی بیٹھی ہو, اور وہ پاکستان کو عوام کو بتا رہی ہے ایتھکس اینڈ رول ماڈلز کے اوپر. واٹ از دس آل اباؤٹ؟ ایک جہاں پہ شخص جو چوری کر کے آیا مینڈیٹ, وہ بیٹھ کے پرائم منسٹر بنا بیٹھا ہے. واٹ از اٹ ٹیلنگ ٹو دا پیپل؟ جسٹ بیکاز کہ گورنمنٹ وانٹ اسموتھ سیلنگ, تو عمران خان صاحب کو نے اس ٹائم ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ ڈال دیا جائے. کیا فرق پڑے گا کہ خان صاحب میسیجنگ نہ کر سکیں, خان صاحب ذرا اپنی پارٹی کو بتا نہ سکیں؟ اگر اس شخص سے اتنا ہی ڈر لگتا ہے, اگر وہ پاکستان کے لیے اتنا امپورٹنٹ, تو برنگ ہم آؤٹ, لیٹ ہم بی دا سیویئر آف دس نیشن, جسٹ بیکاز یو فیئر ہم کہ کہیں وہ ایسی کو بات نہ کرے, حکومت کے لیے ٹربل ہو جائے. سولیٹری کنفائنمنٹ ڈال جو مینٹل طور پہ اس کو بریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, وی فیئر فار ہز لائف. This is 2 ہفتے میں. Why do you fear for his life? Very quickly I have to take a break here. Why do you fear? Because 2 ہفتے کے اندر what do they we اس کے ساتھ کر کے رہے, ہمیں تو کچھ بھی پتہ کوئی نہیں ہے. We are not even access to him. ہمیں 2 ہفتے کے درمیان جب واپس آئیں گے خان کس حالت میں ہوگا, we don't know anything about it. How can you do? اور دوسری بات, یہ کوئی ایسا رائٹ نہیں ہے جو ہم ایکسیس, یہ ڈیوائن پاکستان کا پریزن رول کا رائٹ ہے. ایک قیدی نے ہفتے منگل والے دن اپنی فیملی سے ملنا ہے, اپنے ملاقاتوں سے ملنا ہے. How can you say no to it? So کہیں نہ کوئی دال میں کچھ کالا ہے جو اچانک بیٹھے بیٹھے 2 ہفتے کے لیے کنفائنمنٹ دے دی گئی. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہم واپس آ کے سینیٹر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں سینیٹر اون عباس بپی صاحب سے, اور ہم ان سے بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کے حوالے سے. سر, اگر جان کا خطرہ ہے آپ کو عمران خان صاحب کے حوالے سے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ ملنے نہیں دے رہے, ڈو یو تھنک آپ کو کورٹ سے یہاں ریلیف مل سکے گا؟ اور اگر ملے گا تو کوئی بات سنے گا کورٹ ویسے تو آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہماری اپیل لگی ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا ہے کہ 180 کیسز اگر کسی پہ ہوں تو اس کا تو پھر مطلب کیس سنتے سنتے کم از کم 3 سال کا گزر جائے گا اس کے وہاں پہ. اگر روز تو اس کا مطلب پھر اس کے پابندی لگا دیتے, سیکیورٹی ایشو کرا جب پھر تو 3 سال رہتے, تو 3 سال آپ ایک شخص کو نہیں ملنے دیں گے. مطلب ہی از اے پولیٹیکل پرزنر. یہ ان کو لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, پنجاب گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو. ہی از اے پولیٹیکل پرزنر, اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس کے ساتھ ہو رہی ہے. کم از کم اس کو ٹریٹ ون ایز اے پولیٹیکل پرزنر, مطلب نکاح غیر شرعی قرار دینا, یہ کون سا انصاف ہے؟ تو ایسی چیزیں پوری پاکستان, پوری دنیا کو نظر آ رہی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ وہاں پہ بیٹھ کے ان کے اس پورے سسٹم کے اوپر جو اعتراض ہے نا, اصل اس سے خوف آ رہا ہے. خاموش ضرور بیٹھا ہے. مطلب میں عمران خان صاحب کی ایک بات صرف لوگوں کو کہتا ہوں, میں کہ ہی از کوائٹ, ہی از میوٹ, وہ کسی سے بات نہیں کر رہا, اس کی کوئی فوٹو نہیں آ رہی, نو کانورسیشن ایٹ آل. بٹ اس کی جو ایک وہ وائبز ہے نا, وہ پوری قوم فیل کر رہی ہے. یہ اس سے ڈر چکے ہیں اس وقت. نیکسٹ ٹویٹر, یہ وہ ساری, یہ سب ڈھکوسلے ہیں. اصل وہ خان کی خاموشی سے ڈر رہے ہیں, اینڈ دے جسٹ نو اٹ. 8 فروری کا جو سافٹ ریولوشن پاکستان میں آیا تھا, اٹ ہیز چینج دی کورس آف پاکستانی پولیٹیکل سسٹم. اور اب اس کے لیے 2 ہفتے بند کریں, 2 مہینے بند کریں, بٹ دے سیڈ انسانی حقوق کے درمیان ہے. اللہ نہ کرے کچھ ایسا کام ہو گیا پاکستان میں, this more than regrets and repents you are looking for right now. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ یہ علی ظفر صاحب نے گزشتہ دن ایک ٹاک شو میں کہا کہ حلقوں کا آڈٹ کروائیں, خواتین پرزنرز کو چھوڑیں اور احتجاج کی ہمیں اجازت دیں. ایز اے, یہ اب پارٹی پالیسی ہے علی ظفر صاحب کی طرف سے, ان کا یہ موقف ہے. Anything coming from Ali Zafar صاحب is a party policy. اگر if he has said it, it's a party policy, because he is the only person جو خان صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے, اور جو انفارمیشن وہ آ رہی وہ من ایسے ہی آگے پاس آن کر دیتے ہیں. اور I think it makes sense کہ اگر آپ نے گڈ ول جسچر کے طور پہ چیزوں کو آگے چلانا ہے تو یہ 2-3 چیزیں آپ کر کے دیکھ لیں, ہمیں بھی پتہ چلے. فار ایگزامپل,
مریم نواز شریف صاحبہ نے آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے جس نے حلف اٹھایا اس نے کہا جی میں اپوزیشن کی بھی چیف منسٹر ہوں اور گورنمنٹ کی بھی, اور اس کے اگلے دن اتوار کو ہمارے پروٹیسٹ ہے اور پورے پاکستان میں 250 بندہ گرفتار ہو گیا پنجاب میں. اگر آپ نے سر ہم نے فوراً چھوڑ دیا تھا, یہ جو آپ کی مفہمانہ منافقت ہے نا, دیٹ از دا مین کور. ابھی 3 دن اتوار کو جو ہوا تھا تب بھی تو ہمارے اتنے پروٹیسٹ کرنے والے لوگ نہیں تھے جتنے پنجاب پولیس کھڑی سی. سو ہیونگ سیڈ دیٹ آپ نے گڈ ول جسچر کے طور پہ یہ 3 چیزیں آپ کر کے دیکھ لیں, دین ویل سی ہاؤ رسپونڈ. ایز آن ناؤ اگر آپ ایسا کریں گے ہم اس سسٹم کو چوک کر دیں گے. دیٹ از دی الٹیمیٹ پالیسی. آج تک تو آپ سے چوک ہوا نہیں نا. چوک پہلے ہوتا تھا سڑک پہ, اب آپ کو پتا ہمارے 93 نیشنل اسمبلی کے ممبر اس وقت پاکستان عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آئے بیٹھے. ہمارے پاس 104 جتنے بھی بچ گئے ان کی ٹرمنگ کرنے کے بعد 104 ممبر پروونشل اسمبلیز ہے, 18 سینیٹرز جو کہ 30 ہونے جا رہے ہیں. ہم نہیں چلنے دیں گے ان کو. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ ہم نے کیا چلا, عوام نے نہیں چلنے دینا. ویری فرینکلی ایک سوال ہم آپ سے ڈسکس کر رہے تھے, انٹرنیشنل کوارٹرز, لوکل پاور کوریڈور, سوال پوچھتے ہیں بھائی کب تک چلو گے, تمہاری حکومت کب تک چلنی ہے. یہ جو کوشچن ہے نا یہ انہی کو خود ہی یہ صبح اٹھ کے پوچھا کریں گے اپنے پی ایس سے آج حکومت چل رہی ہے. یہ سوال ڈیلی ہر چیف منسٹر, ہر پرائم منسٹر پورے ملک میں بیٹھا, چیئرمین سینٹ, ڈپٹی اسپیکر سارے پوچھیں گے آج حکومت بچ گئی سڑی. دس ول بی دا کوشچن ایوری ڈے. ایک طرف آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں ہم چوک کر دیں گے, یہ کر دیں گے, اور آج آپ کے چیف منسٹر جو ہیں خیبر پختونخوا کے وہ دوڑے چلے گئے ہیں پرائم منسٹر سے ملنے. اچھا جہاں پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بین لگایا ملاقاتوں پہ تو آپ لوگ جو ہے نا اب ٹھنڈے پڑ گئے ہیں اور آپ لوگ ملاقات کے لیے پہنچ گئے. آپ کو شاید اندازہ ہے کہ جب کوئی حکومت وہاں پہ آتی انیشیلی فیڈرل گورنمنٹ اس کے پاس ایک سوئچ ہوتا ہے آن آف کرنے والا. اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے پاس سوئچ کیا ہے کہ اپنی مرضی کا چیف سیکرٹری اور آئی جی کے پی کے لگا کے بیٹھ جائے اور پھر انسٹرکشن جائے. ایک سٹنگ چیف منسٹر کے پاس یہ رائٹ ہے وہ صوبے میں اپنی چیزیں کیسے چلاتا ہے. اس کے لیے یہ صاحب چاہتے تھے کہ جی ہم سے کوئی بات کی جائے. ہی واز گریشیس. یہ علی امین گنڈا پور کی ایگوسٹک جو کہتے ہیں نا بڑا ایگوسٹک ہے, اس نے اپنی ڈگنیٹی کے خلاف یہ کام کیا اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے. ایٹ دا اینڈ کے پی کے صاحب کی اجازت ہے یا ان کو معلوم ہی نہیں ہے کچھ چیزوں کی علی امین کو پرسنلی طور پہ اجازت ہوگی خان صاحب کی. ناٹ دیٹ آئی نو آف اٹ بٹ ہونی چاہیے, اور وہ اگر ڈیسیژن کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایٹ دا اینڈ اگر وہ ڈیلیور کرتا ہے کے پی کے لوگوں کے لیے جس نے خان کے نام پہ مینڈیٹ دیا ہے, what difference that makes to the people. سر مگر اس میں پھر یہ بھی ہے نا کہ وہ یہ تو نہیں ہے کہ پریشر کیونکہ ڈالا جا رہا ہے آپ لوگوں پہ تو اس کا یہ نتیجہ ہے. ایک طرف ایز آئی سیڈ خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں مل رہی اور دوسری طرف روز کبھی اریسٹ وارنٹس آ جاتے ہیں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے, کبھی انکوائریز ان کے خلاف کھل جاتی ہیں الیکشن کمیشن میں. تو یو نو دیٹس آلسو سگنلنگ کہ if you don't cooperate, if you don't work with us تو ہم آپ کے لیے بہت مسئلے کھڑے کر سکتے ہیں. جو ڈنڈے سوٹے ہمارے ساتھ پنجاب میں کیے گئے یہ کام کے پی بھی نہیں چل سکا. نہ وہاں پہ ایم این ایز کو اٹھایا نہ ایم پی ایز, ان کے ساتھ وہ معاملات نہیں تھے جو ہمارے ساتھ پنجاب میں تھے. اور وہاں کی ہائی کورٹس بھی جس طرح پرو ایکٹیولی کام کر رہی تھی کہ ہمارے پنجاب کے پولیٹیکل پریزنس وہاں سے جا کے پروٹیکٹیو بیل لے کے آ سکتے. ہیونگ سیڈ دیٹ ڈو یو ریئلی تھنک کہ فیڈرل گورنمنٹ اتنی طاقت کے کے پی میں جا کچھ کرے گی؟ یہاں سے پنجاب پولیس اٹک سے آگے گزر نہیں سکتی. جب وہ لینے کے لیے گئے تھے اس کو, وہ جو اسلم اقبال صاحب کو لے, تو وہ آپ نے جو حال دیکھا تھا, یہ خوف کے پی سے آپ لنک نہیں کر سکتے. پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ جو خوف کی فضا تھی نا پوسٹ 9th میں, that did not cross attack probably the way it did in Punjab. لیکن اگر وہ کہیں پہ اپنے صوبے کے لیے کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیجیے. اب اس کی کمزوری سمجھنا, I don't know, this is the way probably you want to look at it. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اس نے بڑا دل کر کے کم از کم اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے ایک بڑا اسٹیپ اٹھائے. I am sure when the things run other way around وہ چیزیں اور پھر اپنی انٹیگریٹی دکھائے گا اپنے ایگوز جب آئیں گے اس وقت. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. ہم چاہیں گے کہ جب گیلانی صاحب الیکشن لڑیں گے تو اس میں بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کا ساتھ دیں. ود ان دا پارلیمنٹ ایک بہت اچھی موو ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے ہی چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہو اور اس کے لیے انشاءاللہ ایک دوسرے کو ووٹ کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم اس وقت بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے. پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کو سپورٹ تو کر دیا, شہباز شریف صاحب کی حکومت بنا دی, بٹ آبویسلی خود وہ ایٹ دا مومنٹ حکومت سے باہر ہیں. کانسٹیٹیوشنل عہدے جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لیے, صدر بھی بن گئے ہیں آصف علی زرداری صاحب, اور بہت بات ہو رہی ہے کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں. اب وہ اگر صدر بن گئے ہیں تو ہو سکتا ہے جو اس وقت ملک میں ٹیمپریچرز ہیں ان کو وہ کم کریں, اور شاید اس کا ایک یہ انڈیکیشن ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ جے یو آئی اے جو اب تک زیادہ تر پارلیمنٹری پروسیس سے اور الیکشن سے دور رہی ہے
انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو وہ سپورٹ کریں گے سینٹ کے الیکشن میں۔ ان سب معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل کریم کنڈی صاحب، رہنما پیپلز پارٹی۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ کنڈی صاحب، آپ لوگوں نے پھر آتے ساتھ ہی آصف علی زرداری صاحب نے اپنا وہ جس کو کہتے ہیں نا مفاہمت کا جادو کر لیا، JUI کو منا لیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، پالیٹکس میں بات چیت ڈائلاگز ہوتے رہتے ہیں۔ پہلے بھی اگر آپ دیکھا کہ MQM کے تحفظات تھے اور ہم کہہ رہے تھے کہ MQM انشاءاللہ تعالیٰ آصف علی زرداری صاحب کو پریزیڈنشیل ووٹ دے گی، اور آپ نے دیکھا کہ ہماری وہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کے پاس گئے اور MQM نے جو ہے وہ زرداری صاحب کو پریزیڈنشیل ووٹ دیا۔ مولانا صاحب کے بھی تحفظات تھے۔ کل ان کا ڈیلیگیشن جو ہے، پہلے بھی 2-3 دفعہ ہمارے ڈیلیگیشن ان سے ملے، کل ان کا ڈیلیگیشن پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹریٹ آیا اور وہاں پر جو بھی ضمنی الیکشن جو کل ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک مفاہمت کی، جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب اسلام آباد سے ضمنی الیکشن جو لڑ رہے ہیں سینٹ کا، اس میں JUI ہمیں ووٹ کرے گی اور ہم بلوچستان میں JUI کینڈیڈیٹ کو ووٹ کریں گے۔ سر تو یہ بتائیں کہ کیا یہ جو موو ہے یہ صرف سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے، جیسے آپ نے کہا آپ ان کی مدد کریں گے، وہ آپ کی مدد کریں گے، بٹ کیا جو مولانا صاحب کے زیادہ تحفظات تھے الیکشنز کے حوالے سے، حکومت سازی کے حوالے سے، کیا ان کو بھی کچھ ایڈریس کیا ہے یا وہ ابھی اپنی جگہ موجود ہی ہیں؟ دیکھیں، پالیٹکس میں ہمیشہ ڈائلاگز ہوتے رہتے ہیں۔ مولانا صاحب کے تحفظات ہیں، باقی جماعتوں کے بھی تحفظات ہیں۔ اس وقت پریزیڈنسی میں جو شخص پہنچے ہیں آصف علی زرداری صاحب، ماضی میں بھی 2008 سے 13 تک جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے بہت سی چیزوں کو جو ہے ٹھیک کیا، چاہے وہ 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے اگر آپ بات کریں، صوبہ مختاری کے حوالے سے بات کریں، NFC ایوارڈ کے حوالے سے بات کریں، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے بات کریں، اپنے اختیارات پارلیمنٹ کے دینے سے بات کریں، تو انہوں نے بہت سی چیزیں کی۔ اب بھی ایک ضرورت اس ملک میں ایک مفاہمت کی ان چیزوں کی، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ یہ سر وہ ماضی میں تو آپ لوگوں نے کیا، بٹ اس وقت کیا کریں گے زرداری صاحب؟ آپ تھوڑا انتظار تو کریں نا، ابھی تو ان کو اتنا ٹائم نہیں ہو گئے ہوئے، ابھی آپ تھوڑا انتظار کریں، انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ سر کیسے مایوس نہ ہوں؟ کیونکہ ایک طرف اگر پاکستان تحریک انصاف کو ان کی ریزرو سیٹس نہیں مل رہی تو آپ لوگوں کی وہاں پالیسی باقی جماعتوں سے فرق نہیں ہے، تو کیسے ہم پھر یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ یہاں آپ جہاں باقی اگریسو پالیٹکس کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، آپ نہیں کریں گے؟ کیونکہ ضرورت تو انہی کے ساتھ سب سے زیادہ ہے کہ ٹیمپریچرز کم کیے جائیں۔ دیکھیں، ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ ان کو یہ سیٹیں دی جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ حیثیت سے الیکشن لڑے ہیں، اور وہ کوئی پارٹی کی حیثیت سے الیکشن نہیں لڑے ہیں۔ پھر جس جماعت کے سنی اتحاد کونسل پر جس میں وہ شامل ہوئے ہیں، اس جماعت نے بھی الیکشن نہیں لڑا، انہوں نے بھی صاحب آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، یہ ٹیکنیکل باتیں آپ کر رہے ہیں، ایسے ٹیمپریچرز کم نہیں ہوں گے اگر آپ یہ پالیسی فالو کریں گے۔ اچھا، پھر آپ بولے ٹیمپریچر کم کرنے کے لیے ان کو آپ ہی کہہ رہے ہیں نا کہ مفاہمت کریں گے۔ کم کرنا ہے، نہیں آپ کل بولیں گے ٹیمپریچر کم کرنے کو وزیر اعظم بنا دیں، زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ایک چیز ہے جب آپ کے انڈیپینڈنٹ لوگ شامل ہوئے جماعت میں جس کا اپنا سربراہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا ہے، وہ اپنی جماعت کا الیکشن نہیں لڑا ہے، انہوں نے لسٹ نہیں دی ہے، انہوں نے کوئی ریزرو سیٹوں کے حوالے سے رجسٹریشن نہیں، مطلب ہے کہ نامینیشن پیپرز جمع نہیں کرے ہیں۔ وہ آپ کی سیٹس بن جاتی ہیں پھر؟ نہیں، وہ ہماری سیٹ بالکل نہیں بنتی ہیں۔ وہ سیٹس جو ہیں جو بھی پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں پارلیمنٹ میں، ان کی سیٹیں وہ بنتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ کنڈی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین کے لیے بس اتنا ہی۔ ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔